يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مساعينا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک صحابی رسول حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک ایسا خوبصورت، رقت انگیز اور دل کو چھو جانے والا واقعہ پیش کرنے والے ہیں، جسے سن کر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ دوستو، واقعہ یہ ہے کہ حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پوچھو۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، دور جاہلیت میں، یعنی جب ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا، کیا اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تم بتاؤ تو صحیح کہ تم نے نیکی کیا کی ہے۔ حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے۔ میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے ان کھوئے ہوئے 2 اونٹوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے دونوں اونٹوں کو پا لیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے جو جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو جا کر میں نے بتایا کہ بڑے بھائی، یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے تھے، لیکن اگر تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ ہم انہی باتوں میں تھے کہ اس نے پانی بھی منگوا لیا، ساتھ میں کچھ کھجوریں بھی آ گئی۔ میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں کھا رہا تھا کہ اسی بیچ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو بوڑھا پوچھنے لگا کہ بتاؤ، بیٹی آئی ہے کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا کہ بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو ابھی اور اسی وقت اسے یہاں زندہ دفن کر دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ میں اپنی بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ابھی اور اسی وقت اسے دفن کر دوں گا۔ حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ بات سن کر میرا دل نرم پڑ گیا، اور میں نے اس سے کہا کہ پتہ کرو کہ بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی تو اسے دفن کر دے گا؟ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا، دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں اسے لے جاتا ہوں، میں اس کی پرورش کروں گا اور وہ تم سے دور رہے گی، پھر اس طرح تمہارے حساب سے تمہاری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ، جب میں نے اس سے یہ بات کہی تو وہ مجھے کہنے لگا، اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، مگر بچی کو زندہ دفن نہ کرو، اسے میرے حوالے کر دو۔ وہ بوڑھا کہنے لگا، 2 نہیں، یہ تم جس اونٹ پہ بیٹھ کے آئے ہو، یہ والا اونٹ بھی اگر تم مجھے دے دیتے ہو تو پھر میں تمہیں بچی حوالے کر دوں گا۔ حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے اس سے کہا کہ ایک آدمی میرے ساتھ میرے گھر بھیج دو، یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، میں یہ اونٹ اسے واپس کر دوں گا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی۔ اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی اسے دودھ پلاتی رہی۔ یا رسول اللہ، وہ بچی میرے داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، پھر میں ڈھونڈنے لگا اور پتہ کرنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ عرب میں ایسا ہے جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں 3 اونٹ دے کے بچی لایا کرتا تھا۔ اے اللہ کے رسول، اس طرح میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے۔ میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ حضور، مجھے بتائیں، میرا مالک، میرا رب، میرا اللہ کیا مجھے اس نیکی کا اجر بھی عطا فرمائے گا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا رنگ بدل گیا،
داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور انہوں نے حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما اور فرمانے لگے، صعصع، یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے کہ رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے، تم اسلام سے مشرف ہو گئے ہو اور تم کفر کی تاریکیوں سے نکل کر ایمان اور اسلام کے اجالے میں آ گئے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صعصع، یہ دنیا کا اجر ہے اور اللہ قیامت کے دن جو تجھے اجر دے گا وہ بیان سے بڑھ کر ہے۔ پیارے دوستو، اسلام کی آمد سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے یہ حالت تھی دنیا کی، اور عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا کہ ان کی پیدائش پر خوشیاں تو دور کی بات ہے، انہیں اپنے گھر میں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ آج عورتوں کو جو عزت حاصل ہے، جو مقام اور جو مرتبہ حاصل ہے، یہ سب صدقہ ہے آمنہ کے لال حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ میں مسلم خواتین سے گزارش کروں گا، آپ اپنے دین کو پڑھیے، اپنے مذہب کو پڑھیے، اپنے رسول کی زندگی، ان کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے آپ کو کیا دیا ہے اور اسلام آپ کو کس مقام اور کس مرتبے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اور دنیا والوں کی باتوں میں ہرگز مت آئیے کہ اسلام نے عورتوں کو دبا کر رکھا ہے، انہیں آزادی سے جینے کا بھی حق نہیں دیا گیا ہے۔ اور ساتھ میں آپ سبھی ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔